السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناز سہتو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیریٹو وتھ ناز سہتو۔ ناظرین، سیاست ایک بہت ہی سنگ دلی کا کام ہے۔ اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہم سارے پورا فوکس سیاست پہ کیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب ولاگس میں، ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ، مختلف جو نشریاتی ادارے ہیں ان پہ دیکھیں گے عموماً آج کل جو پاکستان میں بحث چل رہی ہے وہ ہے سینٹ کے الیکشن، کون جیتے گا، کون ہارے گا، پی ٹی آئی کو کتنی سیٹیں ملنی ہے، پی ڈی ایم کا کیا ہونا ہے، اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس شور و گل میں کئی ایسے مسائل اور موضوع انسانی بحث سے رہ جاتے ہیں، ان پہ بحث نہیں ہوتی، جو انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہوتے ہیں۔ ایسے سنگین وارداتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود خوفناک رویے، لاڑے اور اعمال جو ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ آج کچھ گفتگو اس حوالے سے کریں گے، لیکن گفتگو کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے اگر آپ نے یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، ویلاگس دیکھیں، پسند آتے ہیں تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ جی ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس وقت سارا شور و غل اس پہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کا کیا ہونا ہے، عمران خان کا کیا ہونا ہے، اس کی حکومت بچتی ہے یا نہیں بچتی ہے، پی ٹی آئی کے حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ کیا ہونا ہے، ان کے کمرے سے سانپ نکل آیا ہے یا نہیں آیا ہے، یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، یہ پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ اس قسم کے موضوعات بحث میں چلتے ہیں۔ بلاول بھٹو جشن منا رہے ہیں اپنی جو الیکشنز میں جیت، صوبائی ضمنی الیکشنز میں 2 کنسٹیٹوئنسیز میں جو جیت ہوئی ہے اس کا جشن منا رہے ہیں۔ پنجاب میں ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں، سب کی آنکھیں ادھر لگی ہوئی ہیں کہ پی ٹی آئی جیتے گی، عوامی لیگ جیتے گا یا کوئی اور جیتے گا۔ لیکن اس درمیان میں ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں جو واقعات انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ میں آپ کو سندھ کے ایک مشہور اور تاریخی شہر دادو لے چلتا ہوں، جہاں ایک معصوم بچی جو 4-5 سال کی بچی ہے، افشاں شاہانی، اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا کیس ہوا ہے، اور اس سلسلے میں جو تفصیل ظاہر ہوئے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ لیکن یہ جو ڈسکرمنیٹری ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا، وہ مختلف جگہوں پہ نظر آتا ہے۔ ملک بھر میں اس وقت پورا شور مچا تھا جب قصور والا واقعہ ہوا تھا، تو اس میں پورے پاکستان بھر سے شور آیا تھا۔ لیکن یہ ایک افسوسناک عمل ہے کہ جب سندھ کے مختلف علاقوں میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں تو اس پہ اس سطح کا رد عمل نہیں آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ ایک بچی ہے، وہ دادو کے چھانو شاہ آباد علاقہ ہے، وہاں رہتی ہے، اور اس کو ایک پڑوسی نے دبوچ لیا۔ یہ ایاز پنور ہیں، مبینہ طورت ملزم جو ہے، انہوں نے اس بچی کو اٹھایا، گھر میں لے گیا اور وہاں اس سے زیادتی کی، اور کہتے ہیں کہ یہ شک بھی ہے موجود کہ کوئی اجتماعی زیادتی ہوئی ہے۔ بعد میں اسے چھوڑ دیا اپنے گھر کے باہر، اور بچی ظاہر ہے کہ زخمی حالت میں تھی، اس کا حال برا تھا۔ اس کے بعد جب تحقیقات ہوئی تو پتہ لگا، اور جوابدار جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا گیا، ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ یہ واقعہ کوئی اکیلا واقعہ نہیں ہے، ابھی صرف یہ واقعہ نہیں ہوا ہے، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، بلکہ آئندہ اتوار کو اس بچی کا 40واں ہونے جا رہا ہے جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور گینگ ریپ ہوا۔ وہ بچی بھی اسی عمر کی تھی، 7-8 سال کی بچی تھی، مونیکا لاڑک، خیرپور ڈسٹرکٹ میں۔ خیرپور ڈسٹرکٹ جو ظاہر ہے ہوم ڈسٹرکٹ ہے ایکس چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کا، نفیسہ شاہ صاحب کا، وہاں پیرسا پگاڑوں کا گاؤں ہے، سب لوگ وہ ان کے یہ آبائی بیسز ہیں۔ یہ پیر گوٹھ کے قریب واقعہ ہوا ہے، اور وہاں اس بچی کو اجتماعی نشانہ بنایا گیا، اور پھر وہ اس کو جو ہے وہ قتل بھی کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی لاش ملی۔ اور یہ جو صورتحال ہے وہ اتنی سنگین صورتحال ہے کہ اس واقعے کو اب 40 دن ہو گئے ہیں، اور بچی جو ہے وہ اس کا ابتدائی جو پوسٹ مارٹم ہوا، طبی معائنہ ہوا، اس میں بھی تصدیق ہوئی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، غالباً گینگ ریپ ہوا ہے۔ بعد میں جو کنفرم رپورٹ آتی ہے، جو فائنل رپورٹ آتی ہے، اس میں بھی اس ساری صورتحال کی تصدیق ہوئی۔ ایک جوابدار ہے ابلی عرف عبداللہ، اس کو گرفتار کیا گیا ہے،
اور اس کے ہمارے ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ دو اور بندے ہیں اکیوز ہیں جن کے متعلق اس جوابدار نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ میں یہ بتایا کہ وہ بھی شامل ہیں، وہ گرفتار کیے گئے ہیں، لیکن پولیس نے ظاہر نہ کیے ہیں۔ یہ کیس اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چل رہا ہے، خیرپور میں چل رہا ہے۔ یہ جوابدار کو پیش کیا، ایک ہی جوابدار کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ جو دادو کی بچی تھی وہ تازہ ترین واقعہ تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اس کے سول اسپتال دادو میں اس کا علاج ممکن نہیں تھا، پھر اسے حیدرآباد میں لایا گیا۔ حیدرآباد میں اس کی تو بہت ساری ٹریٹمنٹ ملی ہوئی۔ اس میں ایک سلور لائننگ جیسی خبر یہ تھی کہ وہاں دادو کی ایک ویمن انسپیکٹر ہیں بے نظیر جمالی، اس نے ایک ماں کی طرح رول ادا کیا، جو پازیٹیو بات تھی۔ اس کو سوسائٹی اپریشیٹ بھی کر رہی ہے۔ لیکن یہ واقعات جو ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو بھیڑیے ہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گھروں میں محلوں میں تاک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں اور اس قسم کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں۔ ایک رپورٹ ہے جو انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے ساحل کی اور دوسرے اداروں کی، صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 1 گھنٹے میں کم از کم 3 سے 5 بچیوں کا ریپ ہوتا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی خوفناک ہے۔ زینب والے کیس کے بعد قانون سازی ہوئی تھی، لیکن قانون سازی کے سلسلے میں جو خاص کورٹس بننی تھی وہ اس مقررہ تعداد میں نہیں بن سکی، اس لیے یہ بھیڑیے اب بھی آزاد گھوم پھر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ یہ واقعات کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں۔ اور ہماری پولیٹیکل جو ایجنڈا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی جو ایجنڈا ہے، وہ کہیں بھی اس قسم کے ہیومینیٹیرین ایشوز پہ پریارٹی کے طور پر ان ایشوز کو نہیں لیتے ہیں۔ مثلا اس وقت بھی اگر دیکھیں تو کوئی بندہ وہ اس افشاں شاہانی کے پاس نہیں گیا ہے، کوئی پولیٹیشین بھی، وہ پی ٹی آئی سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، نواز لیگ سے ہو، کہیں سے ہو، وہ اس قسم کے متاثر بچی کے پاس نہیں گیا۔ اس وقت سب کا جو پورا فوکس ہے، زور ہے، وہ سینٹ کے الیکشنز میں ہے، پی ڈی ایم کی تحریک ہے، اور سرکار کا جو زور ہے، پورا بیانیہ جو ہے وہ اپوزیشن کو خوار خراب کرنے پہ ہے۔ لیکن جو ہمارے یہاں ایک اس میں 2 معاملات آ جاتے ہیں۔ ایک سندھ گورنمنٹ کا رول ہے، سندھ پولیس نے تو اب جوابدار گرفتار کر دیا، اور وہ ٹی سی کی کورٹ میں ایک کیس چلا گیا، دوسرا کہتے ہیں کہ اب چلا دیں گے۔ لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ایک پورے پاکستان بھر کا ویژن چاہیے، اور جس طریقے سے پاکستان بھر میں قصور سان واقعات کے اوپر رسپانس آیا تھا، اس قسم کا رد عمل آنا چاہیے۔ سول سوسائٹی یہاں احتجاج کر رہی ہے۔ عورت مارچ جو اگلے دنوں میں ہونے کو جا رہا ہے، اس کے سلسلے میں یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ بچیوں کے ریپ کو روکنے کے لیے اس سال عورت مارچ کا تھیم بھی ہوگا۔ لیکن یہ ہماری سوسائٹی میں یہ بحث بھی ہوتا رہتا ہے کہ یہ اس قسم کے موضوعات پر کیوں بحث کرتے ہیں، عورتیں کیوں اس قسم کے موضوعات پہ بحث کرتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسی ناسمجھی کی بات ہے کہ جب ظلم ہوگا تو بات ہوگی، اور بات جب تک نہیں ہوگی تو یہ واقعات ہو نہیں سکیں گے۔ یہاں تک کہ اب تو سول سوسائٹی سے یہ جو ہے مطالبہ بھی آ رہا ہے، اور ایک سندھ حکومت نے تجویز بھی دی تھی کہ ریپ کے جو ملزمان ہوں گے، جو ریپ کے جوابدار ہوں گے، اکیوز ہوں گے، کنوکٹس ہوں گے، ان کو نامرد بنانے کے لیے قانونی پروویژن لایا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک لیجسلیشن کی شروعات ہوئی تھی، لیکن وہ لیجسلیشن اب تک ہو نہیں پائی ہے، اور اس وقت بڑی سیریسلی اس قسم کا ڈسکشن چل رہا ہے سوسائٹی میں۔ یہ کرنٹ موجود ہے کہ اس قسم کا کیا قانون لانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ سخت ترین سزاؤں کا طریقہ ضرور نافذ ہونا چاہیے، اور کوئی بھی سزا ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہماری سوسائٹی اب اس میں بچیاں ایک بڑی حد تک غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ ان کو محفوظ بنانے کے لیے پولیٹیکلی اس کو معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل ول چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس معاملات پہ ریفرنس کر دیتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کیسے ہو، اور وفاق کی ہم بات کریں، سندھ میں جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو ایک منسٹر صاحبہ بیان دے دیتی ہے، لیکن عملی طور پر جو ہے ویمن پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے، ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے سندھ کا، اس کے کردار پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے۔ اس کی خاتون منسٹر جو ہے وہ کراچی میں اور پولیٹیکل جلسوں کے لیے مخصوص ہو گئی ہیں۔ جو کنسرنڈ یہاں جو وومن چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے وہ فنکشنل نہیں ہے۔ یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں جن کو دیکھنی پڑے گی۔ اب یہ ایسا نہ ہو
کہ یہ بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کا یہ سلسلہ اگر نہیں رک گیا تو پھر اس کے بہت سارے اور رخ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سندھ میں ہی ایک ٹیچر کو گرفتار کیا گیا جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور ان کی ویڈیو بناتے تھے، اور وہ بلیک ویب چینل کے سلسلے میں استعمال ہوتی تھی یہ جو ویڈیوز ہیں بچیوں کی اور بچوں کی انٹرنیشنل پورنوگراف مارکیٹ میں جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سیریس ایشو ہے جس پر سرکار کو، سوسائٹی کو کھلے ذہن اور کھلے ضمیر کے ساتھ بات کرنے اور عملی کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔